الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 تا 31 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے اور انسانیت کے پہلے قاتل کا ذکر فرمایا ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ وَاتْلُ اور آپ تلاوت کیجئے علیہم ان لوگوں پر نبأ اب خبر نبأ اب نئی دو بیٹوں کی خبر آدم کے بالحق جو سچی خبر ہے. اور آپ تلاوت کیجئے ان لوگوں پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر سچ کے ساتھ حق کے ساتھ. اذ قربا جس وقت دونوں بیٹوں نے قربانی دی. قرباناً قربانی کرنا. فتقبل
سو قبول کر لی گئی من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی قربانی، ولم یتقبل من الآخر اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی قربانی، قال دوسرے نے کہا جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی، یعنی قابیل نے، لَأَقْتُلَنَّكَ البتہ میں تجھے ضرور ضرور قتل کروں گا، قال پہلے نے کہا انما یتقبل اللہ پختہ بات ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے من المتقین پرہیزگاروں سے، لئن بسطت البتہ اگر تو بڑھائے گا الیہ میری طرف یدہ کا اپنا ہاتھ، البتہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط میں نہیں بڑھاؤں گا یدیا اپنا ہاتھ الیک تیری طرف، میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تیری طرف، لأقتلک تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، انی ارید میں چاہتا ہوں ان تبوء باسمی کہ تو میرے گناہ میں، ان تبوء میں یہ چاہتا ہوں کہ تو لوٹے مبتلا ہو اپنے گناہ میں، میرے گناہ میں، و اسمی کا اور اپنے گناہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو لوٹے اپنے گناہ میں، میرے گناہ میں، و اسمی کا اور اپنے گناہ میں، فتکون من اصحاب النار پھر ہو جائے تو جہنم والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا، فطوعت لہ سو اس کو آمادہ کر دیا، نفسہ اس کے نفس نے، سو اس کو آمادہ کر لیا اس کے نفس نے، قتل اخیہ اس نے قتل کر ڈالا اپنے بھائی کو، فقتلہ پھر اس نے قتل کیا بھائی کو، فاصبح من الخاسرین تو ہو گیا صبح کے وقت نقصان اٹھانے والوں میں سے، فطوعت لہ نفسہ سو اس کو آمادہ کر لیا اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، سو اس نے قتل کر دیا بھائی کو تو ہو گیا یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، فبعث اللہ سو اللہ نے بھیجا غرابا ایک کوّا، یبحث فی الارض وہ قریدتا تھا زمین کو، لیریہ تاکہ دکھائے اس کو، کیف یواری کیسے چھپائے، سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش کو، قال کہنے لگا اس نے کہا، یا ویلتہ ہائے افسوس،
ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت، ہائے افسوس، اعجزت، میں عاجز ہو گیا، عاجز آ گیا، ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں ہو جاتا اس کوے کی طرح، فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، سو میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، سو ہو گیا وہ شرمندگی اختیار کرنے والوں میں سے، ندامت اختیار کرنے والوں میں سے۔ اللہ جل جلالہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر قصے واقعات نقل فرمائے، تاکہ اور وہ قصے اور واقعات لوگوں کے لیے ہر قصہ ہر واقعہ عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کسی بھی شخص کو صرف نسبت نجات نہیں دے سکتی جب تک کہ اس کے اندر کچھ نہ ہو۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی ان کے بیٹوں کو، تو ان کے بیٹا قابیل جو ہے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، اللہ کے حکم کو نہ مانا، شریعت کے حکم کو نہ مانا، تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اور جہنم میں جانے والا ہو گیا۔ کتنی بڑی نسبت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ کے پیغمبر کا بیٹا ہے، اور پیغمبر کے نافرمانی کی، رب کی نافرمانی کی، شریعت کے حکم کو توڑا تو جہنم میں چلا گیا، جنت میں نہ جا سکا، جنت میں نہ جا سکا۔ تو بڑی سے بڑی نسبت ہو اور اندر کچھ نہ ہو تو وہ نسبت اسے بچا نہیں سکتی۔ ہاں نسبت بھی ہو اور اندر بھی کچھ ہو، یعنی ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے، کہ دیکھو کہ نسبت بھی ہے اور عمل بھی ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے نور علی نور عطا فرما دیا، کہ کتنے بڑا اعزاز اسے مل گیا۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر اور ہم سب کے، پوری کائنات کے جد امجد یعنی والد، پہلے اس انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ نقل فرمایا۔ اور وہ قصہ کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بدن سے جب بھی اولاد ہوتی تو جڑویں بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جب بھی اولاد نے ہونا ہے تو حضرت حوا علیہ السلام کے پیٹ سے جڑویں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا، اور نسل انسان کی افزائش کے لیے یہ چیز ضروری بھی تھی، کہ جو پہلے ایک حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے، دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے ان کا نکاح ہو جاتا۔ تو ایک حمل سے جڑواں بچے جو پیدا ہو رہے ہیں، دوسرے حمل کے جو بچے جڑواں پیدا ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ نکاح یہ جائز تھا، حلال تھا۔ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے جڑواں بچے جو بھائی بہن ہیں، بیٹا بیٹی ہے، ان کا آپس میں نکاح حرام تھا۔
تو حضرت اما حوا علیہ السلام کے بدن سے جڑواں بچے پیدا ہوئے، تو ایک حمل سے حضرت قابیل پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئی، اور دوسرے حمل سے حضرت حابیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی بہن یلوہ پیدا ہوئی۔ یعنی ایک بہن کا نام اکلیمہ ہے اور ایک بہن کا نام یلوہ ہے۔ اکلیمہ کی پیدائش قابیل کے ساتھ ہوئی اور یلوہ کی پیدائش حابیل کے ساتھ ہوئی۔ اب ہوا مسئلہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت میں کہ یلوہ جو حضرت حابیل کی بہن تھی اس کے نکاح قابیل کے ساتھ جائز تھا، حلال تھا، اور قابیل کی جو بہن تھی اکلیمہ اس کا نکاح حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ جائز تھا۔ جب قابیل سے یہ بات کہی گئی کہ آپ جو ہے یلوہ سے نکاح کرو، جس وقت وہ پروان چڑھے، بلوغت کو پہنچے، جوان ہوئے، تو قابیل نے انکار کر دیا۔ اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جو حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہونے والی ان کی بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت نہ تھی، حسین نہ تھی، جمیل نہ تھی، اور جو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ان کی بہن تھی وہ نہایت ہی خوبصورت تھی، خوب رو تھی، جمیل تھی، حسین تھی۔ تو قابیل نے کہا میں نکاح کروں گا تو اکلیمہ سے کروں گا، میں یلوہ سے نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، حضرت حوا علیہ السلام نے بھی خوب سمجھایا، لیکن قابیل کے بات سمجھ میں نہ آئی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو، قابیل اور حابیل میرے دونوں بیٹوں تم اللہ کے دربار میں جو ہے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی قربانی مردود ہو گئی وہ ناکام ہوگا۔ لہٰذا دونوں نے قربانی پیش کی، اور قربانی کے قبول کیے جانے کا اس زمانے میں اللہ کی طرف سے طریقہ کار یہ تھا کہ جو قربانی دیتا کسی بھی صورت میں، چاہے گلہ اناج کی صورت میں دے، چاہے سٹوں کی صورت میں دے، چاہے جو ہے جانور کی صورت میں دے، آسمان سے آگ آتی اسے جھلسا دیتی تو وہ قبول ہوتی، اور اگر اسے جھلساتی نہ، جلاتی نہ، تو پھر وہ مردود ہوتی۔ تو قابیل نے جو قربانی پیش کی وہ سٹے تھے، گندم تھی، جو تھی، جو میدان میں لا کر رکھ دی، اور حابیل نے جو قربانی پیش کی وہ ایک موٹا تازہ دمبا تھا، اسے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد میدان میں لا کر رکھ دیا۔ اب اللہ کی طرف سے آگ آئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو جھلسا ڈالا، جلا ڈالا، تو وہ قبول ہو گئی، اور قابیل کی جو صدقہ خیرات تھا، قربانی تھی، سٹوں کی صورت میں، گلے کی صورت میں، اناج کی صورت میں، گندم کی صورت میں، جو کی صورت میں، وہ دھری کی دھری رہ گئی، اسے اللہ نے قبول نہ کیا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے کہا کہ اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا، اور اللہ پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو قابیل کو بجائے یہ کہ جب قربانی قبول ہو گئی تو تسلیم کر لیتا، حکم کو مان لیتا، شریعت کے حکم پر عمل کر لیتا، لیکن بجائے یہ کہ وہ عمل کرنے کے ضد پر اڑ گیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ کس سے کہا؟ حضرت حابیل سے۔ اب دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، قابیل بھائی سے کہہ رہا ہے حابیل سے کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا
کہ بھائی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، تو اللہ سے ڈر اور تو مجھے قتل نہ کر۔ قابیل نے کہا نہیں، میں تو تجھے قتل ہی کروں گا۔ لہٰذا قابیل نے بھائی کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا، ذبح کر ڈالا۔ اب یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ روئے زمین پر سب سے پہلا مقتول وہ حضرت حابیل علیہ السلام تھے، اور روئے زمین پر پہلا انسان کا قاتل وہ قابیل تھا۔ تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اب کئی دنوں تک بھائی کو اٹھائے پھر رہا ہے کہ میں کیا کروں، اس کی لاش کا میں کیا کروں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لاش کو کس طرح چھپاؤں، کیونکہ پہلا قتل تھا۔ اور جس طرح آج مردوں کو دفنایا جاتا ہے، مٹی کھود کر قبر بنا کر گڑھے میں اسے ڈالا جاتا ہے، لحد بنائی جاتی ہے، قبر بنائی جاتی ہے، اور اسے مٹی کے گھڑے میں دفنا دیا جاتا ہے، تو اس طرح تو نہیں تھا۔ ان کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کس طرح میں ان کو تدفین کروں، ان کی لاش کو چھپاؤں۔ تو پھر اللہ نے ایسا کیا، 2 کوے بھیجے، اور دونوں کووں کی آپس میں لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر ڈالا۔ جب ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر ڈالا، تو پھر جو قاتل تھا کوا، اس نے زمین کو اپنے پنجوں کے ذریعے کریدنا شروع کیا، یہاں تک کہ گڑھا بن گیا۔ جب گڑھا بن گیا تو اس نے کیا کیا، اس کوے کی لاش کو اس میں اتار ڈالا، اور اسے اس میں اتار کر پھر اوپر سے مٹی کو ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کی لاش کو چھپا دیا۔ اب یہ بات قابیل کے سمجھ میں آ گئی کہ میں کس طرح اپنے بھائی کو لاش کو چھپاؤں، کس طرح اس کی تدفین کروں۔ تو اس نے گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو اس میں چھپا دیا، اتار دیا، اور اوپر سے مٹی ڈال۔ اور پھر اس وقت افسوس کرنے لگا، حسرت کرنے لگا کہ کاش کہ میں کوّائی ہوتا، کاش کہ میں کوّائی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ مجھ سے تو زیادہ سمجھدار یہ کوّا ہی نکلا۔ تو شرمندگی اختیار ہوئی، ندامت اختیار ہوئی۔ تو یہ ایک قصہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، اسی کا ان آیات کریمہ میں بیان ہے۔ کیا بیان ہے تو سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اے میرے پیغمبر تلاوت کیجئے لوگوں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے خبر حق کے ساتھ، کہ جس وقت دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا۔ تو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ کہنے لگا کہ میں تجھے ضرور ضرور قتل کروں گا۔ کس نے کہا؟ قابیل نے کہا۔ کس سے کہا؟ حابیل سے کہا کہ اے حابیل میں تجھے قتل کروں گا۔ تو حابیل نے جواب دیا کہ پختہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، لہٰذا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا تاکہ تو مجھے قتل کرے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے نہ بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے اور تو ہو جائے جہنم والوں میں سے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے تو مجھے قتل کرے گا، گناہ گار ہوگا، اور اس گناہ کے نتیجے میں تو جہنم میں جائے گا، اور یہ بدلہ ہوگا ظلم کرنے والوں کا۔ تو ظالم ہے ایک انسان کو قتل کرنا، قتل کرنے والا ظالم ہے۔ فطوعت لہ نفسہ، لہذا پھر کیا ہوا، قابیل کو اس کے نفس نے آمادہ کر لیا اس بات پر کہ اپنے بھائی کو قتل کرے، لہٰذا اس نے قتل کر ڈالا اپنے بھائی کو، اور ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہ پریشان پھر رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپاؤں۔ تو میرے رب نے 2 کووں کو بھیج دیا، فبعث اللہ غرابا، پھر کیا ہوا، یبحث فی الارض، کہ کوا جو ہے
دو کوے آئے اور دونوں نے آ کر لڑائی کی. لڑائی کے نتیجے میں ایک مقتول ہوا، دوسرا قاتل ہوا. تو قاتل کوا زمین کو کریدنے لگا، کرید کر کھود کر گڑھا نکال کر اس مقتول کوے کو اس میں ڈال دیا اور چھپا دیا مٹی ڈال کر. اور پھر کیا ہوا تو کیف یواری سوءۃ اخی، قابیل کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ اب میں اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپاؤں. بات جب سمجھ میں آ گئی تو پھر حسرت کرنے لگا، افسوس کرنے لگا، ملامت کرنے لگا اپنے آپ کو. کیا کہنے لگا؟ یا ویلتا اعجزت، ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، ہائے تباہی کہ میں عاجز آ گیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو ہی نہیں چھپا سکا. مجھ سے زیادہ سمجھدار یہ کوا ہی نکلا کہ کاش کہ میں کوے کی طرح ہی ہو جاتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا. تو کہنے لگا اعجزت، میں عاجز ہو گیا، ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں ہو جاتا اس کوے کی طرح. فاواری سوءۃ اخی، پھر میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو. سو ہو گیا وہ ندامت اختیار کرنے والوں میں. روئے زمین پر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل انسان ہے. انسان کو قتل کرنا ہے ناحق طور پر. روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد ایک انسان کو ناحق طور پر قتل کرنا ہے. قتل کرنا ہے. تو قابیل نے یہ گناہ کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا. اور بھائی جو ہے وہ بازو ہوا کرتا ہے، بازو ہوا کرتا ہے. تو بھائی کو قتل کرنا، کسی ایرے گیرے کو نہیں، اپنے بھائی کو قتل کیا، اپنے بھائی کو قتل کیا. اور کس بات پر کیا؟ ایک عورت کے چکر میں کیا، شریعت کے حکم کو توڑ کر کیا. تو معلوم یہ ہوا روئے زمین میں سب سے بڑے فساد کی جڑ زیادہ تر عورتیں پائی جاتی ہیں. روئے زمین پر سب سے زیادہ فساد کی جڑ زیادہ تر عورتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ ناشکری اپنے رب کی سب سے زیادہ کرتے ہیں، خاوند کی نافرمانی سب سے زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بھی سب سے زیادہ توڑتے ہیں اور خاوند کی نافرمانی بھی زیادہ کرتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ مرد نہیں کرتے، کرتے مرد بھی ہیں، لیکن عورتوں میں زیادہ ناشکری کے جراثیم پائے جاتے ہیں. اور جب پرہیزگاری پر آتی ہیں تو ان کی بھی مثال لاجواب ہوا کرتی ہے. جب یہ اللہ کی عبادت کرنے پر آتی ہیں تو ان کا ثانی کوئی نہیں ہوا کرتا، اور جب ناشکری پر بھی آتی ہے تو ان کی بھی مثال کوئی نہیں ملا کرتی. جب اللہ کی نافرمانی پر آتی ہیں تو پہلے قتل انسان کا جو ذریعہ بنی وہ عورت بنی، وہ عورت بنی. تو آج دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ جھگڑے پائے جاتے، لڑائیاں پائی جاتی، وہ ان میں وہ چیزیں یا تو عورت ہے یا مال ہے. زیادہ تر جو جھگڑے اور فساد پائے جاتے ہیں دنیا میں وہ عورت ہے یا مال ہے، دولت ہے. تو ان دو چیزوں کے اوپر انسانوں میں سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ نقل فرمایا، اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں عبرت ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سب سے پہلے قتل سے روکیں، کسی کا نہ حق خون نہ بہائیں. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور کبھی بھی مخلوق کے چکر میں اپنے خالق کی نافرمانی نہ کریں. مخلوق کے چکر میں کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں. اب رہی یہ بات قابیل یہ مسلمان تھا یا کافر تھا، تو ائمہ مفسرین کی اس میں مختلف آراء ہیں. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ قابیل جو ہے وہ مسلمان تھا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ مرا، جبکہ کچھ مفسرین کا یہ قول ہے کہ نہیں، حضرت قابیل جو تھے وہ مسلمان نہ تھے. مسلمان اس طرح نہیں تھے کہ اس نے رب کے حکم کو نہ مانا، رب کے حکم کو
جو ہے پسے پشت ڈال دیا، پھر نافرمانی کی پیغمبر کی، نافرمانی کی رب کے حکم کی، شریعت کے حکم کو توڑ ڈالا جان بوجھ کر، تو اس کے اندر سے ایمان سلب ہو گیا، ایمان نکل گیا، لہذا وہ مسلمان ہو کر نہیں مرا بلکہ کافر ہو کر مرا، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتا ہے، کافر کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتا ہے۔ تو ائمہ مفسرین کے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، باقی واللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔